السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص ووكيع وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع وحدثنا أبو كريب وابن نمير قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش وحدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أسرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. امام مسلم رحمہ اللہ تعالی اپنے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ سے بیان کرتے ہیں، اور وہ ابو الاحوص اور وکیع سے بیان کرتے ہیں، اور دوسری سند میں ابو سعید الاشج وکیع سے بیان کرتے ہیں، اور تیسری سند میں ابو کریب اور ابن نمیر دونوں ہی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ابو معاویہ نے بیان کیا، اور ایک اور سند میں اسحاق بن ابراہیم اور علی بن خشرم دونوں بیان کرتے ہیں کہ ہمیں عیسیٰ بن یونس نے، اور ان سب نے پھر اعمش سے بیان کیا ہے، اور ایک اور سند میں عثمان بن ابی شیبہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں جریر نے بیان کیا، اور انہوں نے اعمش سے بیان کیا، اور الفاظ بھی اسی کے ہیں، عثمان بن ابی شیبہ کے۔ انہوں نے زید بن وہب سے بیان کیا، اور وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
إنها ستكون بعدي أسرة وأمور تنكرونها. إنها ستكون بعدي، ان قریب میرے بعد، اثرۃ ناروا ترجیح ہوگی، وامور تنکرونها، ناروا ترجیح دینے کے عمل کے ساتھ ساتھ ایسے امور آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جن کا تم انکار کرو گے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے یہ سننے کے بعد سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف تأمرنا، کیف تأمر من ادرک منا ذلک، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسے حالات اگر پالے تو وہ کیا کرے؟ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تؤدون الحق الذی علیکم، تم وہ حقوق ادا کر دو، تم وہ حقوق ادا کر دینا جو تمہارے ذمے ہوں، وتسألون اللہ الذی لکم، اور وہ حقوق جو تمہارے حقوق ہیں دوسروں کے ذمے، ان کا سوال تم اللہ ذوالجلال سے کرنا۔ یہ عظیم حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامیاب زندگی کا ایک بہترین اصول بیان کیا ہے، اور وہ اصول یہ ہے، بجائے اس کے کہ اپنی صلاحیتوں کو اس بات میں صرف کیا جائے کہ ہر وقت مطالبات کی لسٹیں پیش کی جائیں کہ میرا یہ مطالبہ پورا نہیں ہوا، میرا یہ بھی مطالبہ ہے اور میرا یہ بھی مطالبہ ہے، اگر ان مطالبات کو مکمل کروانا چاہتے ہو تو اس کا سب سے خوبصورت رویہ اور زاویہ یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں تم پہ عائد ہیں تم ان ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ رہا تمہارے حقوق کا مسئلہ تو تم اللہ ذوالجلال سے ان حقوق کو طلب کرو، مالک الملک تمہارے حقوق بھی دلائیں گے، اور تمہارے اس خوبصورت عمل کی وجہ سے کہ تم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا، اس عمل کو شرف قبولیت سے نوازنے کے ساتھ ساتھ وہ عمل مبارک بن جائے گا اور ثمر آور بن جائے گا۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ رحمتا واسعہ اس حدیث کا مفہوم پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے اندر بیان یہ کر رہے ہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے، ترجیحات کا دور ہوگا، اثرتن، والاثر اس کو کہتے ہیں الاستئثار بالشیء عمن له فیہ حق، حق آپ کا ہوگا لیکن مقدم کسی اور کو کیا جائے گا، آپ کے حقوق پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ لوگوں کو صلاحیت دی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ لوگ اس بات کو سنبھالیں، لیکن مسلمانوں کے ذمہ دار جو بنائے جائیں گے وہ مسلمانوں کے مال، وہ مال جو تمام مسلمانوں میں اس کا حق ہے، اس کو اپنی مرضی سے خرچ کریں گے جیسے وہ چاہیں گے،
اور مسلمانوں سے اس حق کو روک لیں گے حالانکہ ان کا بھی حق ہے۔ یہ صرف ان بادشاہوں کی طرف سے ترجیحی عمل ہی نہیں بلکہ یہ ان کا ظلم بھی ہوگا کہ مسلمانوں کے حقوق ہونے کے باوجود وہ ان مالوں کو مسلمانوں کے ان حقوق کو پورا کرنے پہ خرچ نہیں کریں گے بلکہ اپنے ذاتی اغراض کو پورا کرنے میں اس مال کو صرف کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابہ نے یہ پوچھا کہ ہمیں پھر ایسے ماحول میں کیا کرنا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو حقوق آپ کے ذمے ہیں ان کو پورا کرو، یعنی خواہ وہ مال کے ساتھ تصرف ایسا کرتے بھی ہیں اور تمہیں تمہارے حقوق نہیں بھی دیتے تو تمہیں سمع و طاعت کرنی ہے، ان کی بات کو غور سے سننا ہے اور اطاعت بجا لانی ہے۔ اور تیسرا کام عدم الاسارہ، افراتفری اور بلوہ نہیں کرنا، اور نہ ہی مسلمانوں کی صفوں میں پریشانی کریٹ کرنی ہے، اور نہ ہی چوتھا کام تمہیں کرنا ہے عدم التشویش علیہم، کہ وہ تشویش دنیا میں پیدا کر دیں کہ یہ ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں مسلمان آپس میں گتھم گتھا ہو جائے اور خانہ جنگی شروع ہو جائے، بلکہ ان چار چیزوں کو چھوڑ، ان چار چیزوں کے ساتھ ساتھ اصبروا صبر کرنا، واسمعوا بات کو غور سے سننا، وَأَطِيعُوا اور اطاعت کو بجا لانا، وَلَا تُنَازِعُوا الْأَمْرِ کبھی بھی اس کے ہاتھ سے یہ ذمہ داری چھیننے کے لیے آگے نہ بڑھنا اور نہ ہی جھگڑوں کی طرف جانا، اور اللہ ذوالجلال سے اپنے حق کا مطالبہ کرنا۔ مطالبہ کرنے کا انداز کیا ہوگا؟ دعا کرنا، اسأل اللہ ان یہدیہم حتی یؤدوکم الحق الذی علیہم لکم، ہدایت کی دعا کرنا کہ وہ اس بات کو سمجھیں اور وہ تمہارے پورے حقوق دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت ہے، اور ایسی حکمت و دانائی اور بصیرت کا اصول ہے۔ وہ جانتے تھے کہ انسانی طبیعت کے اندر یہ شح اور یہ بخل اور اپنے مطالبات اور اپنی ضروریات کی محبت تو ہے، اور انسانیت اس بات پہ صبر نہیں کر سکے گی کہ کوئی ان کے حقوق کو پامال کرے اور ان پر کسی اور کو ترجیح دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا اصول اور ضابطہ دے دیا جس میں خیر و برکت ہے، اور وہ خیر و برکت کیا ہے کہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کریں کہ وہ ہے اپنے ذمہ دار کی بات کو غور سے سننا اور پھر اطاعت کرنا، اور افراتفری سے بچنا، نہ کہ اس ذمہ دار کو گرانے، اس حکومت کو گرانے کے لیے اپنی صلاحیتیں لگانا، بلکہ مثبت اور خیر کے کاموں میں اپنی صلاحیتیں لگا کے اپنی تمام ذمہ داریوں کو بر وقت پورا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ذوالجلال سے یہ دعا کرنا، اللہم اہدہم حتی یعطونا حقنا، اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما تاکہ یہ ہمارے حقوق کا خیال کرنے والے بنے۔ اس حکمت و دانائی میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت ساری خیر رکھی ہے، اس کی دو جہتیں بہت ہی خوبصورت ہیں۔ نمبر ایک، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی بھی دلیل ہے
کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے کام کے متعلق، ایک ایسی بات کے متعلق خبر دی ہے کہ خلفائے راشدین اور امراء کے بعد آج دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں، آج وہ دور بھی آ گیا، لوگ جو حکومت کی زمام سنبھالتے ہیں کس طرح وہ مال کا اسراف کرتے ہیں، کس طرح کھانے میں، پینے میں، پہننے میں اور اپنی رہائش میں اور اپنی سواریوں میں کس طرح وہ مال کو خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کی ان مصلحتوں کا بھی خیال نہیں کرتے جن مصلحتوں کو زندگی کا رکن کہا گیا ہے کہ ایک شخص کو لقمۃ العیش، زندہ رہنے کے لیے بھی لقمہ میسر نہ ہو، اور بادشاہان وقت وہ اپنے ذاتی اغراض پہ بہت سارا مال خرچ کر رہے ہوں، تو یہ ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر 1400 سال پہلے دے دی تھی، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اصول کیا دیا کہ تم نے ان کی اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچنا، بلکہ اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ ہمیں اللہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرما کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا خیال کریں۔ اس بات میں خیر کا ایک دوسرا خوبصورت پہلو جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے کہ ہر کام میں حکمت کو استعمال کرنا، اور وہ حکمت و دانائی کیا ہے کہ جب اس طرح کسی کے حقوق کو پامال کیا جائے تو معاشرے کے اندر بھڑکنا اور فتنہ بپا ہونا یہ تو ظاہر ہوگا۔ جب ذمہ دار رعایا کا خیال نہیں رکھیں گے، رعیت کا خیال نہیں رکھیں گے، تو رعیت جو ہے اس کے اندر یہ جذبات تو پیدا ہوں گے کہ وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے اور لڑائی بھڑائی کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حکمت کا وہ زاویہ پیش کر دیا کہ نہیں، تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہوگا، تمہارے مطالبات کو تمہارا رب پورا کرے گا۔ تو شیخ محمد بن صالح العثیمین کی یہ خوبصورت باتیں جس کو اگر ہم سمرائز کریں تو زندگی کے 4 ایسے زاویے ہیں جن میں ہم اس حکمت و دانائی اور بصیرت کے اصول کو اختیار کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اگر ہم مانتے ہیں کہ اسلامی حکومت ہے، اگر وہ حکمران ظلم بھی کرتا ہے، اگر وہ ہمارے حقوق کا خیال بھی نہیں کرتا، تو ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دعا کریں اور اپنی ذمہ داریاں اطاعت کی، بات سننے کی اور معاشرے کے اندر امن قائم رکھنے کی، ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، نہ کہ معاشرے کے اندر ایسا بلوہ لائیں جس کے نتیجے میں شاید حقوق تو ملے نہ ملے، مزید غم اور مزید جو ہے مصائب ہمارا سامنا کریں، تو اس طرف مسلمانوں کو نہیں جانا چاہیے۔ دوسرا زاویہ، جس طرح ایک حکومت ہوتی ہے اس طرح المملکۃ المصغرہ وہ بھی نجی حکومتیں اور منی حکومتیں ہیں۔ آپ کا گھر، آپ کی فیکٹری، آپ کا سسٹم، ذمہ دار اگر کسی قسم کی کمی اور کوتاہی کرتا ہے اپنے ساتھ یا اپنی متحدی میں کام کرنے والوں کے ساتھ، تو اس کو اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ لیکن جو رعایا کے اندر ہے، جو متحدی میں کام کر رہا ہے، اسے اس حکمت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ صبر کے ساتھ، دعا کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا رہے۔ اس کی ذمہ داریاں
پوری ہونے کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ کی طرف سے اس کے حقوق کو پورا کرنے کے فیصلے نازل ہوتے رہیں گے۔ تیسرا زاویہ جو انسانی عائلی زندگی کے متعلق ہے کہ کتنے ہی لوگ اس بات کا شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ والد اولاد کا خیال نہیں رکھتا۔ والد وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا نام ہے جس کو جنت کا درمیانہ دروازہ کہہ دیا ہے۔ اولاد کی پھر بھی ذمہ داری ہے کہ اولاد اپنی ذمہ داری سے بالکل کنارہ نہ کریں، ان کا احترام، ان کی تکریم، ان کی بات کو غور سے سننا، ان کی اطاعت بجا لانا اور ان کے حقوق کو پورا کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ ساری ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ رہا اولاد کے حقوق اگر وہ پامال ہوتے نظر آتے ہیں یا خیال ہی نہیں کیا جاتا، اس کا کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے، تو اللہ عز و جلال ایسی اولاد کو کبھی محروم نہیں کرے گا۔ سب سے دل خراش جو موقف اس وقت دنیا میں سننے کو ملتا ہے کہ خامند اپنی بیوی کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، اس کے مطالبات رہ ہی جاتے ہیں، جبکہ خامند اپنے ہی مطالبات منانے کے لیے بسا اوقات ظلم و ستم کی چکی بھی چلاتا ہے اور بسا اوقات بہت سارے حقوق سے محروم بھی کرتا ہے۔ تو یہاں بھی حکمت و دانائی اور بصیرت کے اصول کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ عز و جلال ایسی صالحہ عورت، ایسی نیک عورت جو اپنی ذمہ داری، تابعداری، خدمت اور اطاعت اللہ کو راضی کرنے کے لیے بجا لاتی ہے، رب تعالیٰ اس کے حقوق کو پامال نہیں ہونے دیں گے بلکہ اپنے خصوصی رحمت کا نزول فرمائیں گے۔ تو یہ تھی حدیث، وہ مبارک حدیث اور اس کا مفہوم اور اس سے نکلنے والے کچھ ضروری زاویے۔ اس حدیث کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ جلیل القدر صحابی ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود بن غافل بن حبیب ہیں، اور ان کے والد کا نام شمخ بن فار بن مخزوم بن صاہلہ بن کاہل بن حارث بن تمیم بن سعد بن حزیل بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار الحزلی المکی المہاجری البدری حلیف بنی زہرہ، یعنی بنی زہرہ کے جو حلیف تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان نفوس قدسیہ میں سے ہیں جن نفوس قدسیہ کو اللہ عز و جلال نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے معیار بنا دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جس کا ایمان صحابہ جیسا ہوگا وہی ایمان والا متصور ہوگا، جس کا ایمان ان جیسا نہیں اس کا ایمان متحقق ہی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، جلیل القدر ہستیاں ہیں، جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں تو اتارا ہی اتارا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ ان کا تذکرہ تورات و انجیل میں بھی اللہ نے اتارا۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی کا ایک گھڑی اللہ کے رسول کے ساتھ گزارنا، اگر کسی کو عمر نوح مل جائے 950 سال اور وہ سارے کا سارا وقت اللہ کی عبادت میں لگا دے،
تو ایک گھڑی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے کسی صحابی نے، اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ میں پیدا ہوئے، اور جس سال ہجرت کرنی تھی اس سے ایک سال پہلے مکہ کے اندر یہ صحابی اللہ عز و جلال کے حکم سے، اور اللہ عز و جلال نے ان کو نعمت بنا کے مکے میں پیدا کیا، اور اس ہستی کو اللہ کے رسول کی صحبت میں پھر جوانی میں دلوایا، اور وہ کمالات دکھلائے مخلوق کو کہ کس طرح اطاعت، کس طرح فرما برداری، اور کس طرح محبت ان کے دل میں موجزن تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ اور کمال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں مشرکین مکہ کہا کرتے تھے اطرد هؤلاء عنك فإنهم وإنهم، ان کو اپنے آپ سے دور کر دیجئے، یہ تو فلاں ہیں، یہ تو فلاں ہیں۔ ان کی عظمت کو ماننے کی بجائے باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ عز و جلال نے ان کے بارے میں، جیسا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے، میں تھا اور عبداللہ بن مسعود تھے، اور حذیل کے اور حذیل خاندان کے ایک شخص تھے، اور بلال تھے، اور اسی طرح دو اور لوگ تھے جن کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی، اور اللہ کے رسول کو بہت غم آیا کہ میرے ان صحابہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ دل ہی دل میں اللہ کے رسول نے باتیں کی۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے 6573، اللہ عز و جلال نے یہ آیت نازل کر دی، اور وہ آیت کیا تھی؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے محبوب، ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کرنا جن کا کام ہی صبح و شام تیرے رب کو پکارنا ہے، اس کی رضا کو طلب کرنا ہے۔ وہ تو تیرے رب کی رضا کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر چکے ہیں، اور نہ ہی ان کو دور کر کے ان لوگوں پہ توجہ دینا جنہوں نے اپنی خواہش نفس کے پیچھے اپنے آپ کو لگا لیا اور ان کا کوئی کام بھی درست نہیں ہے۔ تو کس قدر یہ عظیم صحابی تھے جن کے بارے میں اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم صادر فرما دیا کہ ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کرنا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے صحابہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، ہم تو ان کو اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت کی وجہ سے ان کو اہل بیت میں ہی شمار کرتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 3763، قدمت انا واخی من الیمن، میں اور میرے بھائی یمن سے واپس آئے، ہم کچھ وقت انتظار کیا، لیکن ہم نے دیکھا
ان عبد اللہ ابن مسعود رجل من اہل بیت النبی لما نرى من دخوله ودخول امه على النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کثرت سے ان کی والدہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتی اور یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے، تو ہم نے سمجھا کہ یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ صحابی جلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں ابو الاحوص بیان کرتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2461۔ ابو الاحوص بیان کرتے ہیں کننا فی دار ابی موسیٰ مع نفر من اصحاب عبداللہ، ہم عبداللہ ابن مسعود کے ساتھیوں کے ساتھ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں موجود تھے، وَهُمْ يَنظُرُونَ فِي مُصْحَفٍ، اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ فقام عبداللہ، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ فقال ابو مسعود ما اعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک بعدہ اعلم بما انزل اللہ من هذا القائل۔ تو ابو مسعود بدری فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول کے بعد اس ہستی سے بڑھ کے کوئی قرآن کے بارے میں معلومات رکھتا ہو کہ قرآن نازل ہوا ہے، اس کے سبب نزول کے بارے میں اور اس کے دقائق کے بارے میں۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہم بسا اوقات اللہ کے رسول کی مجلس میں نہیں پہنچ پاتے تھے۔ کان یشہد اذا غبنا ویؤذن له اذا حجبنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہر وقت یہ حاضر ہوتے اور ہم بس اوقات نہ پہنچ پاتے، اور ان کو اجازت دی جاتی کہ وہاں پہنچے اور ہمیں بس اوقات روک دیا جاتا۔ واقعتاً اللہ کے رسول سے انہوں نے بہت فیض حاصل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح الجامع کی روایت میں بیان کرتے ہیں 2511 سلسلہ صحیحہ 1230، انی لا ادری ما قدر بقائی فیکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ کتنی دیر میں نے تم میں زندہ رہنا ہے۔ فاقتدوا باللذین من بعدی، لوگوں میرے بعد تم نے اقتداء کرنی ہے تو ابی بکر و عمر، تم ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا، ان کی بات کو ماننا۔ وتمسکوا بہدی عمار، اور تم عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے طریقے کو مضبوطی سے تھامنا، ظلم نہ کرنا، ظلم سہ جانا۔ وما حدثکم ابن مسعود فصدقوه، اور عبداللہ ابن مسعود جو تمہیں بیان کریں اس کی بات کی تصدیق کرنا۔ اور دوسری روایت جو صحیح الجامع کی ہے 1143 اور سلسلہ صحیحہ کی ہے 1233، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَمَا حَدَّثَكُمْ ابن مسعود فَاقْبَلُوا، جو بات بھی عبداللہ ابن مسعود تمہیں بیان کریں تم اسے قبول کر لینا۔ بلکہ ایک تیسری روایت میں فرمایا، یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 1144 سلسلہ صحیحہ 1233، وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابن مسعود، اور تم مضبوطی سے تھام لینا عبداللہ ابن مسعود کے عہد کو۔ اور چوتھی روایت میں آپ نے ایک عجیب تذکیہ پیش کر دیا، سلسلہ صحیحہ کی روایت 1425، فرمایا رضیت لأمتی ما رضی لها ابن ام عبد، عبداللہ ابن مسعود جس چیز پہ راضی ہو جائیں میں اپنی امت کے لیے اسی چیز پہ راضی ہوں۔ یہ کتنے عظیم صحابی تھے
جن کو اللہ عز و جلال نے اس قدر صلاحیت سے نوازا تھا اور اس قدر صلاحیتوں سے نوازا تھا اور ان کو ایسی حکمت و دانائی عطا کی تھی جہاں ان کے بارے میں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ آیت ان صحابہ میں نازل ہوئی جن میں عبداللہ ابن مسعود بھی تھے۔ تو راوی روایت کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ، یعنی عبداللہ بن مسعود، انت منہم، آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2459۔ یہ عظیم صحابی علوم قرآن کے چمکتے پہاڑ اور ستون تھے۔ یہ روشن ستون کس طرح قرآن کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ نویفع جو عبداللہ ابن مسعود کے غلام تھے بیان کرتے ہیں کان عبداللہ من اجود الناس ثوبا ابیض واطیب الناس ریحا، ہر وقت سب سے زیادہ یہ سفید لباس پہننے والے اور سب سے زیادہ خوشبو استعمال کرنے والے تھے۔ اور ابراہیم بیان کرتے ہیں کان عبداللہ لطیفا فطینا، ہم نے اس قدر زیرک، گہرائی والے اور ذہین و فطین کسی کو نہیں دیکھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیرک اور فطین تھے۔ اور عبداللہ ابن مرداس بیان کرتے ہیں کہ کان عبداللہ یخطبنا کل خمس علی رجلیہ فنشتہی ان یزید، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں واضح و نصیحت کیا کرتے تھے، ہمارا جی چاہتا تھا کہ یہ کھڑے کھڑے جو واز کرتے ہیں کچھ اور واز کریں۔ اور عروہ بن زبیر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں اول من جہر بالقرآن بمکہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود، مکہ کے اندر عبداللہ بن مسعود ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے قرآن کو بلند آواز سے پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من احب ان يقرأ القرآن غضا كما انزل فليقرأ على قراءة ابن ام عبد، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2301۔ اگر کسی کو اس بات